الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، دل دیوانہ میرے حسین کا ہے. جس کی خاطر یہ کائنات بنی، جس کی خاطر یہ کائنات بنی، ایسا نانا میرے حسین کا ہے. تم جسے آسمان سمجھتے ہو، تم جسے آسمان سمجھتے ہو، شامیانہ میرے حسین کا ہے. باب خیبر کو جس نے پھینک دیا، باب خیبر کو جس نے پھینک دیا، ایسا بابا میرے حسین کا ہے. دو جہاں میں یہ جو بھی بٹتا ہے، دو جہاں میں یہ جو بھی بٹتا ہے، ہر خزانہ میرے حسین کا ہے. جس پہ ہر ایک درود پڑھتا ہے، جس پہ ہر ایک درود پڑھتا ہے، وہ گھرانہ میرے حسین کا ہے. جو زمین سے اناج اگتا ہے، جو زمین سے اناج اگتا ہے، دانہ دانہ میرے حسین کا ہے. دانہ دانہ میرے حسین کا ہے. مٹ گیا اب دور یزیدیوں کا، مٹ گیا اب دور یزیدیوں کا، اب زمانہ میرے حسین کا ہے. میں ہوں تیار بس انتظار یہ ہے، میں ہوں تیار بس انتظار یہ ہے، کب بلانا میرے حسین کا ہے، کب بلانا میرے حسین کا ہے. کوئی ابو بکر، کوئی عمر، کوئی سلمان نکلے، کوئی ابو بکر، کوئی عمر، کوئی سلمان نکلے، جو بھی نکلے مقدر کے سکندر نکلے. وہ جو اصغر کے لیے مانگ رہا ہے پانی، وہ جو اصغر کے لیے مانگ رہا ہے پانی، مار دے خاک پہ ٹھوکر تو سمندر نکلے. وہ جو اصغر کے لیے مانگ رہا ہے پانی، مار دے خاک پہ ٹھوکر تو سمندر نکلے. خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے، مال اسلام نے بانٹا تو ہزاروں موجود. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعتم برہانہ کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار، مدنی تاجدار، باعث تخلیق کائنات، سید انس و جاں، سرور انبیاء، نبی آخر الزمان، جناب احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں
درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد صدر محفل، زینت محفل، پیر طریقت، راہبر شریعت، شبیہ مرشد کریم حضرت پیر سید منیر حسین شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ، برادر اصغر، جملہ عشاقان مصطفیٰ، قبلہ غازی صاحب، آج کی محفل پاک محتاج تعارف نہیں، اہل خانہ نے الحمدللہ سالانہ محفل حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انعقاد کرتے ہیں۔ آج کی وہ رات ہے کہ جس رات میں امام عالی مقام نے اپنے رفقاء سفر کو، اپنے اہل و عیال کو یہ فرمایا تھا کہ جس نے جانا واپس چاہے، یعنی جو آپ میں سے واپس جانا چاہے چلا جائے، حسین اب واپس نہیں جائے گا۔ آپ نے مجھ سے پہلے 2-3 خطباء کو سنا، اہل بیت کی شان بھی سنی، شہداء کی شان بھی سنی۔ میں انشاءاللہ مختصر حضرت حسین پاک کا سفر پاک اور شہادت خبر کے حوالے سے عنوان پہ گفتگو کروں گا، اور آخر پہ انشاءاللہ ایک لفظ مشکل کشا پہ آج کل بڑا دورہ ہوتا ہے کہ اگر اتنے مشکل کشا تھے تو اپنے بیٹے کی کیوں نہیں کی، میں ایک جملے میں انشاءاللہ آپ کو سمجھاؤں گا۔ حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سفر فرما رہے تھے تو مقام بیدا کے قریب پہنچے نا، جو قادسیہ کے قریب ہے، تو حر بن یزید جو 1000 لشکر کے ساتھ آیا، اس نے آپ کو حصارے میں لے لیا، محاصرہ کر لیا، اور حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب ہوا اور کہا کہ مجھے کوفے کے گورنر نے بھیجا ہے، 2 صورتیں ہیں آپ کے پاس، واپس آپ جا نہیں سکتے، اور جو بھی ممکن ہو آپ آکے کوفے کے گورنر کی بیعت کریں تو آپ کی خلاصی ہے۔ تو حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ یہ ممکن نہیں کہ حسین جا کے کوفے میں بیعت کرے، اور آپ کے جو ساتھی تھے 2 آپ نے تھیلے منگوائے، کتنے؟ 2 تھیلے جو خطوں کے ساتھ بھرے ہوئے تھے جو اہل کوفہ نے لکھے تھے، آپ نے وہ ان کے سامنے انڈیل دیے اور ان کو مخاطب ہو کے فرمایا کہ یہ وہ خطوط ہیں جن کی وجہ سے میں نے یہ سفر اختیار کیا، میں اپنی مرضی سے چل کے نہیں آیا، لیکن حضرت حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ خطوط دکھائے تو یزید، تو جو ان کا لشکر کا کمانڈر تھا، اس نے حر بن یزید، اس نے کہا کہ یہ وہ خط جو لکھے ہیں ہم ان میں سے نہیں، ہم تو غلام ہیں یزید کے، ہم تو اس کے حکم کے تابع ہیں، ہم اس کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ اور فرماتے ہیں کہ اسی اثناء میں نماز کا وقت ہوا، آپ نے اپنے خادم کو حکم فرمایا، اس نے اذان دی، جب وقت جماعت آیا نا تو آپ نے پورے لشکر کو دعوت دی کہ آؤ ہمارے ساتھ نماز ادا کرو۔ کیا فرمایا؟ کہ آؤ ہمارے ساتھ نماز ادا کرو۔ تو وہ جو حر بن یزید تھا اس نے کہا نماز تو ہم آپ کے ساتھ ادا کریں گے، لیکن معاملہ ہمارا یزید کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ اس سے پیسے لیتے تھے، تنخواہ دار تھے، ملازم تھے اس کے۔ ذرا سوچنا اتنا اہم پوائنٹ ہے کہ امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد اس کو میں مختصر کروں، آپ نے خطبہ دیا۔ ذرا غور و فکر کریں کہ حسین ابن علی خطبہ دے رہے ہیں اپنے رفقاء کو اور پورے اس لشکر کو، اور حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے حمد و ثنا بیان کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کی، آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا بیان کی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے نانا کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جو وقت کا حاکم ہو وہ مرتد ہو جائے، یعنی شریعت مطہرہ کی پابندی نہ کرے اور ان چیزوں سے ہٹ جائے، تو اس کے خلاف کلمہ حق بیان کرنا چاہیے، اس کے خلاف کلمہ حق کا اعلان کرنا چاہیے، یا یوں کہیں کہ جہاد کا اعلان کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس پہ عمل کروں گا، اور آپ لوگوں کو بھی یہ دعوت دیتا ہوں۔ بڑا اہم پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ اگر دنیا کے مال کی ہوس ہو جائے، اگر انسان کسی کا تابع ہو جائے، تو پھر وہ حسین ابن علی کے خطبے کو بھی انکار کر دیتا ہے۔ اور دیکھیں حضرت حسین، کیا ان کو نہیں یہ پتا تھا کہ یہ آقا علیہ السلام کے نواسے ہیں؟ کیا ان کو نہیں یہ پتا تھا کہ یہ اہل بیت ہیں؟ کیا ان کو نہیں یہ پتا تھا کہ یہ جو مدینہ سے چل کے آئے ہیں یہ وہی ہیں جن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین؟ کیا یہ وہ نہیں جن کے بارے میں فرمایا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ،
کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، سب کو پتا تھا، لیکن وقت تھا کہ کس کو اللہ نے حق پہ قائم رکھنا تھا، کس کو باطل کی طرف موڑ دینا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے درمیان تشریف فرما ہے کہ اسی اثناء میں ایک فرشتہ حاضر ہوتا ہے۔ یہ وہ فرشتہ ہے کہ جس کی ڈیوٹی بارش پر ہے، جو بارش برسانے پر جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرماتے ہیں وہ بارش فرماتا ہے۔ اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرضی پیش کی، اجازت طلب کی کہ میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ جب وہ فرشتہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اسی اثناء میں حضرت حسین پاک علیہ السلام تشریف لے آئے اور آکے آقا علیہ السلام کی گود مبارک میں بیٹھ گئے، اور آپ کے اور میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سارے پڑھیا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اپنے اس پیارے نواسے کو بوسہ دیا، پیار کرنے لگے تو فرشتہ عرض کرنے لگے کہ اے آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے اس شہزادے سے اتنا پیار کرتے ہیں؟ آپ کے اور میرے پیارے نبی نے فرمایا ہاں میں اتنا پیار کرتا ہوں۔ تو فرشتہ کہنے لگا کہ آقا آپ کو میں ایک خبر نہ دوں؟ فرمایا بتاؤ۔ فرمایا آقا آپ کے اس شہزادے کو آپ کی امت شہید کر دے گی۔ اللہ اکبر۔ کیا فرمایا؟ کہ آپ کے اس شہزادے کو آپ کی امت شہید کر دے گی۔ فرمایا کہ اگر اجازت ہو تو وہاں کی مٹی میں آپ کو لا کے دکھاتا ہوں۔ اب مصنف رحمہ جو کتب میں موجود فرماتے ہیں کہ اس فرشتہ سرخ مٹی جو کربلا کی تھی وہ لے کے آیا، اور حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس وہ مٹی موجود تھی۔ فرمایا دو روایتیں ہیں، پہلی روایت کہ کپڑے کے درمیان وہ مٹی موجود تھی، دوسری روایت یہ ہے کہ شیشی کے اندر، ایک شیشی کے اندر اس مٹی کو ڈالا گیا۔ آپ کے اور میرے پیارے نبی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ام سلمہ جب یہ مٹی خون بن جائے سمجھ جانا میرے نواسے کو شہید کر دیا گیا۔ جنگ صفین کے موقع پر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لے کے جا رہے تھے جنگ صفین کے موقع پر، تو آپ جب اس مقام سے گزرے نا جس کو کربلا کہا جاتا ہے، وہاں پر ٹھہر گئے۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا بتاؤ اس جگہ کا کیا نام ہے؟ جب لوگوں نے بتایا کہ یہ کربلا ہے تو حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں قطار رونے لگے۔ فرماتے ہیں کہ اتنے آپ کی آنکھوں سے آنسو بہے کہ زمین بھی تر ہو گئی۔ تو صحابہ جو آپ کے ساتھی تھے انہوں نے عرض کی کہ اے مولا مشکل کشا، آخر ایسی کون سی وجہ ہے جس نے آپ کو اتنا رلایا؟ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں ایک مرتبہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا اور آقا علیہ السلام زاروں قطار رو رہے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ میں نے عرض کی کہ آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی ایسی چیز ہے جس نے آپ کو رنجیدہ فرمایا، آپ کی آنکھوں سے آنسو نہ چل پڑے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے فرشتوں نے آ کے خبر دی کہ میرے پیارے حسین کو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، شابی میں ایک کتاب کا نام ہے، اس میں نا روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے رفقائے سفر کو فرمایا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اونٹ بیٹھیں گے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر کجاوے پڑے ہوں گے، یہ وہ جہاں ہے جہاں آل نبی کا خون بہایا جائے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں آل نبی کے پھولوں کو شہید کیا جائے گا۔ سوچو ذرا کہ اگر آپ دے علم دے اندر ہر چیز موجود تھی کہ جن کو جنت کا بادشاہ کہا گیا، جن کو جنت کا سردار کہا گیا، اگر آپ اپنے دل کے اندر فقط ارادہ فرما لیتے تو خالق کائنات آسمان سے بارش فرما دیتا۔ لیکن حضرت حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، آپ نے اپنے نانا کے دین کے لیے اپنے آپ کو، اپنے اہل خانہ کو حق پہ قربان کیا۔ اب آؤ میں لفظ مشکل کشا پہ آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت امام زین العابدین وہ واحد شخصیت ہیں جو سب مارکا دیکھا ہوا تھا، جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر تشریف فرما ہے، آپ کا خادم بھی موجود ہے، دروازے پہ دستک ہوتی ہے تو حضرت امام زین العابدین کا خادم جب باہر دروازے پہ جاتا ہے کیا دیکھتا ہے؟ ایک ہرنی باہر کھڑی ہے۔ میں نے تسی یہ دسو کہ جانور نو کیویں پتا کہ اے مشکل کشا نے؟ جانور نو کی پتا کہ امام زین العابدین دا گھر ہے؟ جب خادم گیا اندر اس نے جا کے بتایا کہ حضور باہر ایک ہرنی کھڑی ہے، آپ باہر تشریف لائے۔ ہرنی نے اپنی زبان سے کہا کہ ایک شکاری میرے بچے کو پکڑ کے لے آیا ہے، مجھے وہ بچہ واپس دلوا دیں۔
حضرت امام زین العابدین اس شکاری کے دروازے پہ گئے، دستک دی، منہ مانگی، اس کو قیمت دی اور اس بچے کو لے کے ہندی کے ساتھ روانہ کر دیا۔ جن کے شہزادوں کا یہ عالم ہو تو ان کے بڑوں کا کیا عالم ہوگا؟ دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو حضرت حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اور عقیدت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔